الحمد لله الذي ذي العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سارے حضرات درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کے لیے. درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم آقا کل ختم رسول دانائے سبل احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، حضرات، علماء، آج کی اس خوبصورت نشست پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہمیں عطا فرمائے. ہمارے گناہوں کو اس محفل مبارکہ کے صدقے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو، کوئی بھی کام زندگی میں جب انسان کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک مجبور ہو کے کرتا ہے اور ایک محبت کے ساتھ کرتا ہے. جو کام مجبور ہو کے کیا جائے وہ بھی جاتا ہے، ہو جاتا ہے. لیکن اگر اسی کو محبت کے ساتھ کیا جائے نا تو کام بھی ہو جاتا ہے اور تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی. کام بھی ہو جاتا ہے اور راحت بھی نصیب ہوتی ہے. طبیعت پر بوجھ بھی نہیں بنتا. انسانی زندگی میں جس طرح کھانے کی، پینے کی، سونے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے نا، سانس لینے کی بڑی ضرورت، اسی طرح محبت کی بھی بڑی ضرورت ہے. گھر میں سارا کچھ موجود ہو، دولت بھی ہے، آسائش بھی ہے، اولاد بھی ہے، وسعت بھی ہے، آسانی بھی ہے، سارا کچھ ہے، صرف میاں بیوی کا پیار ہی نہیں. بتاؤ، گھر کا ماحول صحیح رہتا ہے تو کہا جائے گا جناب پیسے بھی پڑے ہیں، موج کریں، اولاد ہے، کھانا پینا ہے، کھائیں. تلخی رہتی ہے. اور اگر میں کہوں کہ سارا دن رہتی ہے، ہر وقت رہتی ہے، تو بات درست ہوگی. یعنی گھر کے اندر مکان کچا ہو، آمدن کم ہو، حالات غربت والے ہوں، پر گھر میں رہنے والے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو مشکلات کب گزر جاتی ہیں، کیسے کٹ جاتی ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں چلتا. چیزیں بڑی جلدی انسان مشکلات سے نکل جاتا ہے. آپ کسی آفس میں کام کریں، سیلری پیکج بڑا اچھا ہے، تنخواہ بڑی اچھی ہے اور سفر بھی تھوڑا ہے، اپنے شہر میں نوکری ہے، جلدی بندہ پہنچ جائے، سارے کام ٹھیک ہیں. بس دفتر میں جو عملہ ہے اس کے ساتھ محبت نہیں، لڑائیاں ہیں، تلخیاں ہیں، مینیجر صاحب، آفیسر صاحب پیار نہیں کرتے تو جانے کو دل کرتا ہے، رہنے کو دل کرتا ہے. کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی دوستیاں بھی تب تک چلتی ہیں جب تک پیار ہو. اور اگر دوست آپس میں ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے لگ جائیں، تلخیاں پھیلانے لگ جائیں، غلط فہمیاں پیدا کرنے لگ جائیں تو پھر دوستیاں بھی چلتی
محبت حسن ہے زندگی کا۔ ہم نہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے تلخ ہو جاتے ہیں۔ دین جو ہے نا، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں، اگر اسلام کا کوئی دوسرا نام رکھا جائے تو وہ دین محبت ہے۔ اللہ سے بھی محبت کرنی ہے، رسول اللہ سے بھی محبت کرنی ہے، صحابہ سے بھی محبت کرنی ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے، علماء سے بھی محبت کرنی ہے، اولیاء سے بھی محبت کرنی ہے، غریب سے بھی محبت کرنی ہے، اپنے سے بڑے کا بھی احترام کرنا ہے۔ محبت ہی محبت، پیار ہی پیار۔ قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو اپنے رب سے بھی شدید محبت کرتے ہیں، شدید۔ لمبے سجدے بغیر محبت کے نہیں ہو پاتے، دین کے لیے لمبے سفر بغیر محبت الہی کے نہیں ہوتے۔ دیر دیر تک قرآن پاک کی تلاوت محبت الہی نہ ہو تو نہیں ہوتی بھائی۔ اپنی کمائی محنت کر کے کما کے پھر وہ خیرات کرنا، اگر دل میں محبت الہی نہ ہو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی خرچ کرنے کی۔ محبت کرتے ہیں اللہ کے بندے اللہ سے، وہ محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ سب سے قیمتی تو پیاری تو جان ہوتی ہے نا، لیکن محبت الہی جب غالب ہو جائے تو بندہ جان بھی رب رسول کے رستے میں دے دیتا ہے۔ جان بھی لڑ اعظم جان امانت تیری، تو جدوں منگ سیں میں پیش کرے سا، بندہ جان بھی پیش کر دیتا ہے۔ تو محبت اتنا، اور پھر یہی محبت رسول کائنات سے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہ کرو۔ پیار کرو نا، محبوب کے حسن کا ذکر کرو، سیرت کا ذکر کرو، صورت کا ذکر کرو، تعلیمات کا ذکر کرو، احادیث کا بیان کرو، حضور سے نسبت رکھنے والی چیزیں، صحابہ ہوں تب بھی، اہل بیت ہوں تب بھی، قرآن پاک ہو، دین اسلام ہو، حتیٰ کہ حضور کا شہر مدینہ طیبہ ہو۔ پیار کریں، محبت کی بولی بولیں، محبت کا لہجہ۔ نفرت تو صرف اللہ رسول کے بے ادبوں سے کرنی ہے، بد دینوں سے، بد عقیدوں سے، دین کے ڈاکوؤں سے۔ اپنوں کے درمیان تو رحماء بینہم، محبت کا لہجہ اختیار کریں، انداز محبت والا ہو، پیار والا۔ ہمارے ہاں نا اگر چیزوں کو صحیح طور پہ سمجھ لیا جائے، اگر آپ کا کسی سے رشتہ یہ بن جائے نا کہ میں نے اس سے پیسے لینے دینے ہیں، میں نے نفع لینا ہے، کوئی مشکل میں میرے کام آئے گا، تو یہ زیادہ لمبا نہیں چلتا رشتہ۔ آپ بھی کسی کو دے کے رشتہ بنا کے دیکھ لیں کہ میں نے پیسے دینے ہیں، تھوڑا احسان کرنا ہے، تو بندہ پیار کرے گا، تو رشتہ لمبا نہیں چلتا۔ کیوں بھلا؟ جب آپ کسی کو 5,000 دیتے ہیں تو وہ 10 کا لالچ پیدا کرتا ہے کہ اب مجھے اگلی دفعہ اس کو 10 دینا چاہیے، اور آپ 10 دے لیتے ہیں تو اس کا خیال ہوتا ہے کہ 15 دے مجھے، اب وہ لالچ بڑھتا ہے، بندہ کتنا کو پورا کرے۔ اگر آپ کسی سے کوئی کام نکلوانے کے لیے پیار کرتے ہیں تو وہ بھی لمبا نہیں چلتا، وہ تو گاہک اور دکاندار کا رشتہ بن جاتا ہے۔ زندگی میں اگر تعلق نبھایا جا سکتا ہے تو صرف محبت کی بنیاد پر نبھایا جا سکتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، بتاؤ بے اسلام کی مضبوط گرہ کیا ہے جس میں مسلمان آپس میں باندھ دیے جائیں؟ مضبوط گرہ کیا ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز۔ وہ اس لیے کہہ رہے تھے، شارحین فرماتے ہیں کہ 5 وقت مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، ہر چیز سے آگاہی ہو جاتی ہے تو محبت بڑھ جاتی ہے۔ محبوب نے فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور پھر زکوٰۃ ہوگی، ظاہر ہے امیر غریب کو دیتا ہے، غریب اسے اپنا محسن جانتا ہے، تو یہ بہت بڑی گرہ ہے آپس میں محبت کی۔ فرمایا تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور حج، سب مسلمان ایک ہی دن ایک ہی تاریخ میں ایک طرح کا لباس پہن کے ایک میدان میں جمع ہوتے ہیں، ایک بولی بولتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو یہ مضبوط گرہ ہے، اس میں مسلمان باندھ دیے جاتے ہیں۔ محبوب فرمانے لگے تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو یا رسول اللہ پھر آپ ہماری رعایت کر دیں، بتا دیں اسلام کی مضبوط گرہ کیا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا اگر آپس میں جڑ جانا چاہتے ہو، اگر ایک گرہ میں مسلمان بندھ جانا چاہتے ہیں، تو پھر اس کی ایک ہی بات ہے کہ جس سے بھی محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔
رب رسول کی رضا کے لیے بندوں سے پیار کرنا شروع کر دو۔ ہمارا پتہ کیا حال ہے، ہم کسی بندے سے اس لیے دور ہو جاتے ہیں، یار یہ ان پڑھ بندہ ہے دفع کرو، تو یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے۔ ان پڑھ سے پیار کریں، میرے سے پیار ہو جائے گا تو چلو جو مجھے آتا ہے میں اسے سکھا دوں گا۔ ہم کہتے ہیں جی بڑا گناہ گار ہے اسے چھوڑو، بھئی اگر تو آپ کو یہ خطرہ ہے کہ وہ اب گناہ چھوڑنے والا ہے ہی نہیں تو پھر تو مسئلہ الگ ہے، لیکن اس سے پیار کر کے تو دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کا پیار پڑے تو غلطی بھی چھوڑ ہی جائے۔ ہم نہ کچھ بہانے کر کے محبت سے دور ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب دکھ بڑے ہیں تو آپ کو کیا پتا، پیر صاحب تکلیفیں بڑی ہیں زندگی میں، کیسے پیار کریں، طبیعت تلخ ہو گئی ہے، تکلیفیں بڑی ہیں۔ یہ بھی ایک بہانہ ہے محبت نہ کرنے کا۔ تکلیفیں بڑی ہیں، دکھ بڑے ہیں، پریشانی بڑی ہے، ٹینس بڑے رہتے ہیں، ٹینشنیں بڑی ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سارے انبیاء ستائے گئے پر سب سے زیادہ میں ستایا گیا۔ آپ سیرت مبارکہ کا گہری نظر سے مطالعہ کریں، مکے کے 13 سال اعلان نبوت کے بعد کے دیکھیں کفار کا رویہ کیا ہے۔ مدینہ طیبہ آنے کے بعد بھی انہوں نے آرام سے نہیں بیٹھنے دیا، کبھی بدر میں تلواریں لے کے آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کبھی خندق میں آ گئے، کبھی منافقین سازشیں کرنے لگے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، سارے ہی دکھ ساتھ رہے۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی، سارے ہی دکھ ساتھ رہے۔ پر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے، بلکہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ دیکھیں فاضل بریلوی کہتے ہیں تبسم کی عادت، یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی تبسم فرماتے رہنا، یہ تو عادت ہے نبی کریم کی، عادت مبارکہ ہے۔ تو یہ بہانہ، اچھا کچھ لوگ اور بھی ہیں جو کہتے ہیں جی میں چونکہ سچ بولتا ہوں لہذا کڑوا ہوں، اس طرح کے بھی کچھ لوگ ہیں، میں چونکہ سچا ہوں لہذا، تو میں کہتا ہوں جناب آپ غور کر لیں بات پہ، کائنات میں سب سے زیادہ سچ رسول کریم نے بولا ہے، پر سب سے میٹھا کر کے بولا ہے۔ محبوب نے اسے میٹھا کر کے محبت، سچ تو قبول کرتی ہے انسانی طبیعت، بات سچی ہو کھری ہو تو دل اسے قبول کرتا ہے۔ میرے سنگیوں آپ نے بات کو سمجھ لینا ہے اور اس پر غور کرنا ہے کہ دل قبول کرتا ہے اس کو تو تلخ نہ۔ اچھا بعض لوگ رد عمل کے طور پر تلخ ہو جاتے ہیں، رد عمل کے طور پر وہ کہتے ہیں جناب فلانا بندہ بھی اس طرح کا ہے تو میں نے بھی بلکہ ایک اور ٹیم نکلی ہے جو کہتی ہے مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ غلط بات تو صحیح بات بھی برداشت کرنی پڑتی ہے، مسجد میں اونچا نہیں ہنسنا چاہیے جی، کیا غلط بات بھی صحیح بات بھی برداشت کرنی پڑتی ہے؟ برداشت کس کو کرنا ہوتا ہے؟ بول کے بتائیے۔ تو اگر آپ نے کسی کی بات غلط ہو ہی جاتی ہے، بعض اوقات انسان نا غلط بات مطلب چلتے چلتے بھی اس سے ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت تھے، لکڑی کے جوتے پہنے تھے، کڑاؤں گزر رہے تھے، ساتھ آپ کے سپاہی بھی تھے، ایک بابا جی سڑک پہ سوئے ہوئے تھے، ان کے پیر پر آپ کا پیر آ گیا، تو وہی انہوں نے کہا جو سارے کہتے ہیں، بابا جی کہنے لگے آپ اندھے ہیں، بادشاہ کو کہہ دیا۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز جواب میں مسکرا پڑے۔ بات تو اتنی ہے نا، صرف وہ لڑ بھی سکتے تھے، کہتے تھے میں نہیں اندھا، تو اندھا ہے جو سڑک پہ سویا ہوا ہے، تو ویسا ہے جو یہاں کھڑا ہے، تو فلاں ہے، ساری باتیں ہو سکتی تھی نا۔ آپ ہنس پڑے، کہا بابا جی کیا فرمایا؟ کہنے لگے اندھے ہو؟ فرمانے لگے نہیں جی آتا ہے نظر مجھے، آنکھیں ہیں میری، دکھتا ہے۔ وہ جو سپاہی صاحب تھے انہوں نے تلواریں نکالنی، اس بابے کی گردن کاٹنی۔ آپ نے فرمایا کیوں جی؟ کہنے لگے اس نے آپ کو اندھا کہا ہے۔ فرمانے لگے انہوں نے تو نہیں کہا۔ کہا جناب کہا ہے۔ فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا مجھ سے کر رہا تھا؟ کہا جی باتیں تو آپ سے ہی ہو رہی ہیں۔ تو فرمانے لگے انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتے، اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ لیکن ہم نے لڑنا ہے بھئی۔ کسی بندے کو کسی نے بیوقوف کہہ دیا، اس نے غصہ کیوں کیا؟ وہ بیوقوف ہے جو غصہ کر گیا، وہ تو عقل مند ہے، اس کو تو غصہ تھوڑی کرنا چاہیے تھا۔ کسی نے کسی شخص کو کسی برے لفظ سے یاد کیا تو اور بھی تو انداز ہے نا، اور بھی تو انداز۔ حضرت حسن بصری گزر رہے تھے تو ایک بندے نے پیچھے سے آواز دی، او ریاکار آدمی،
اس کا خیال تھا میں چڑھاؤں گا، غصہ ہوگا، لڑائی ہوگی۔ ان کی جو لہجے محبت والے ہیں وہ بھی تلخی میں بدلیں گے، اور ریاکار آدمی۔ آپ نے پلٹ کے جواب کیا دیا؟ فرمانے لگے او یار، بصرے کے لوگ تو میرا یہ والا نام بھول ہی گئے تھے، اچھا کیا تو نے یاد کرا دیا۔ وہ تو سارے تعریفیں ہی کرنے لگ گئے تھے، ان کو بتا کہ میں کوئی نیک آدمی نہیں، میں بڑا دکھاوا کرتا ہوں معاذ، تو بھول گئے تھے لوگ نام۔ اپنی زندگی میں کبھی بھی لہجوں میں، لفظوں میں ہماری تلخیاں کوئی ضرورت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ یعنی جو میری بات مان لے بس میں اس کے حق میں ٹھیک ہوں، جو نہ مانے، بھئی اختلاف بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ ہم کیا ہیں؟ غلطی نہیں ہوتی تو صرف نبی اور فرشتے میں نہیں ہوتی، باقی تو ہر شخص میں کمزوری ہو سکتی ہے۔ ہم تیار نہیں ہیں تسلیم کرنے کو۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہے، میں نے دیکھا ہے ہمارے ہاں آج کل مشورہ دینے والے لوگ ختم ہو گئے، صرف حکم دیتے ہیں۔ کہتے جی میں آنکھیں ایسی میری منی نہیں، تو میں نے کہا آپ نے مشورہ کیا تھا کہ حکم دیا تھا؟ اگر تو مشورہ دیا تھا تو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ نے حکم دیا تھا تو پھر آپ کو اپنی حیثیت کا بھی تعین کرنا پڑے گا کہ آپ اس کے کون تھے جس کو حکم دیا تھا، آپ اس کے کیا تھے جو حکم دیا تھا، آپ اس کو حکم دینے کی پوزیشن میں تھے۔ لفظوں میں تلخی نہ لائیں، ترشروئی نہ لائیں، جملوں میں تلخی نہ لائیں، انداز محبت والا ہو، پیار کریں۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ پیار کرے نہ اس سے کیا جائے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو اسے بتا دو کہ بھئی میں اللہ کی رضا کے لیے تم سے پیار کرتا ہوں، اسے بتاؤ کہ میں رب کی رضا کے لیے تم سے پیار کرتا ہوں، مشکات میں موجود ہے، اسے بتاؤ تاکہ وہ بھی جواب میں تم سے محبت کرے۔ ہم غصے سارے بتاتے ہیں، تلخیاں ساری بتاتے ہیں، سارا کچھ ہی۔ ہماری ایک نا عزیزہ ہیں، ہماری بیٹی ہیں، بہن ہیں، وہ ناراض ہو کے آئیں، تو 3-4 سال شادی کے ہوئے تھے، تو جو 2-3 دن لڑائی کے تھے نا وہ سارے انہوں نے بتائے، رو رو کے بتائے، یہ بھی ہوا میرے ساتھ، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، ایسے بھی کہا میری ساس نے، یوں بھی کہا میرے سسر نے، ساری باتیں بتائیں۔ تو سب سن رہے تھے۔ کچھ ظاہر ہے بیٹیاں پیاری بھی بڑی ہوتی ہیں، کچھ جذبات بھی بڑے ہو رہے تھے، پوچھ لینا ہے، پتہ کر لینا ہے۔ تو جب اس نے بات مکمل کر لی تو میں نے کہا بیٹا مجھے اجازت ہو تو ایک بات کر لوں صرف؟ نے کہا جی آپ کریں۔ تو میں نے کہا یہ 4 سالوں میں صرف یہی 3 دن کل ہیں آپ کی زندگی کے جو آپ نے ہمیں سنائے ہیں؟ آپ کا شوہر کبھی آپ کے لیے جوڑا بھی تو خرید کے لایا ہی ہوگا نا، کبھی اس نے خرچ کے پیسے بھی تو دیے ہی ہوں گے نا، کبھی آپ نے جو کہا ہوگا وہ اس نے مانا بھی تو ہوگا نا، کوئی خیر کی بات۔ میرا پتر کو 2-1 باتیں وہ بھی ذرا بتا دے، چلو بیلنس تو ہو جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں اپنی زندگی میں؟ صرف تلخیاں یاد رکھتے ہیں، محبتیں یاد نہیں رکھتے۔ اچھا جب میں نے وہ بات کی تو وہ بیٹی بھی چپ کر گئی۔ اب وہ جو جذبات بڑے اشتعال میں تھے وہ بھی ذرا واپس آئے لیول پہ، بلڈ پریشر ٹھیک ہوئے۔ تو میں نے کہا کہ ابھی آپ غصے میں ہیں۔ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کسی کی لڑائی ہو جائے نا ان کو علیحدہ کر دو لیکن فوراً صلح نہ کراؤ، ان کو اپنے اپنے گھر بھیج دو، انہوں کو سویرے صلح کرائیں گے، صبح تک ذرا دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ذرا بندے کو سوچنے کا۔ شریعت نے کیوں کہا کہ 3 مہینوں میں طلاق دو، 1 دے دو پھر 1 ماہ کے بعد دو، 3 دے دیں گے تو ہو جائیں گی تینوں؟ کیوں کہا؟ کہ آپ کو کچھ سوچنے کا موقع ملے، کچھ آپ اس میں اپنی ذہن کو لا سکیں۔ ہم نہ جذباتی فیصلے کرتے ہیں، تلخ ہو جاتے ہیں، فٹافٹ ایک بات سن کر فوراً تلخ ہو جاتے ہیں۔ چیزوں کی حقیقتیں بعض اوقات کچھ اور ہوتی ہیں، اصل حقائق کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے۔ جب انداز محبت والا ہو، جب پیار والا ہو، جب لہجہ اور ہو۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ مرشد ہیں اور جناب جنید بغدادی ان کے مرید ہیں اور ماموں بھی لگتے ہیں ان کے رشتے میں۔ تو کہتے ہیں میں اپنے ماموں کے ساتھ جا رہا تھا، حضرت سری سکتی کے ساتھ، رستے میں ایک جگہ رش تھا، لوگ بہت سارے کھڑے تھے۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا معلوم کرو کیا ہے۔ میں بھی آگے بڑھا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص زمین پہ لیٹا ہے، منہ پہ گرد پڑی ہے، چہرے پہ گرد پڑی، اول فول باتیں کر رہا ہے، کوئی تنقید کر رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔
فرماتے ہیں میں نے آ کے عرض کی حضور ایک بندے نے شراب پی رکھی ہے معاذ اللہ، اور وہ نیند بے ہوشی میں ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے، کوئی تنقید کر رہا ہے، کوئی اس طرح، تو ہم چلتے ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے نہیں جانا نہیں، جانا نہیں۔ چھڑی ہاتھ میں تھی، اس جگہ آ گئے جہاں مجمع لگا تھا، فرمانے لگے ہٹو بھی سارے پیچھے ہٹو۔ پرانے زمانے میں بزرگوں کی بڑی بات مانتے تھے لوگ، حکم سمجھتے تھے، سب لوگ بکھر گئے۔ فرماتے ہیں مجھ سے کہا ایک پیالے میں پانی لاؤ، میں پانی لایا تو حضرت نے اس شرابی کا منہ دھویا۔ میرے ذہن میں سوال تھا کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے یہ تو بے ہوش ہے، اسے پتہ نہیں، لیکن ڈھیر سارے لوگ اس کے منہ کی بدبو سونگھ کے اس کے شرابی ہونے پر گواہ بن گئے۔ میں نے منہ دھو دیا ہے تاکہ مزید گواہیاں نہ بنے۔ یہ لفظ کہتے کہتے حضرت رو پڑے اور رو کے کہنے لگے مالک میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں، میں صرف منہ دھو سکتا ہوں، میں دل نہیں دھو سکتا۔ میں جتنی حیثیت رکھتا تھا وہ میں نے کر دیا، تو کریم ہے نا، تو جب تو چاہے دل پھیر دیتا ہے، تو مقلب القلوب ہے۔ مالک مجھے اس سے پر پیار آیا ہے، تیرے بندے پر محبت آئی ہے، میں نے منہ دھو ڈالا ہے، تو بھی کرم فرما دل دھو ڈال۔ حضرت گھر تشریف لے گئے۔ جناب جنید کہتے ہیں میں بھی چلا گیا۔ سحری کے وقت جب ہم دونوں مسجد میں تہجد کے لیے پہنچے تو وہ ہم سے پہلے مسجد میں بیٹھا ہوا۔ کہتے ہیں ہم نے کوئی بات نہیں کی، حضرت نے اشارہ کیا کوئی بات نہیں کرنی، اپنی نماز پڑھو۔ کیا کروں؟ میری ملت کے جوان گناہوں کی طرف غرق ہونے لگے۔ محلے داروں نے، دوستوں نے، یاروں نے دور کھڑے ہو کے تنقید تو کی، فلانے کا بچہ بگڑ گیا ہے، محبت نہیں کی، پیار نہیں کیا۔ اور بھائی جو دلدل میں دھس جاتا ہے نا، وہ باہر نکلنا چاہے تو اور دبتا چلا جاتا ہے، اسے تو ضرورت ہوتی ہے کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچے تاکہ وہ باہر نکل آئے۔ لیکن ہم نے ملت کے ساتھ یہ والا پیار نہیں کیا، ہمارے انداز تنقید کے رہے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ مزے لے لے کے ہم باتیں کرتے ہیں، فلانے کا بیٹا بگڑ گیا، فلانے کا بیٹا بگڑ گیا، فلانے کا بیٹا بگڑ گیا، کرتے ہیں نا باتیں۔ صحیح بتانا، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کسی کا بچہ غلطی کرے تو گھروں میں باتیں ہوتی ہیں؟ بتاؤ اگر میرا بچہ غلطی کرے تو پھر بھی میں یوں ہی باتیں کروں گا، پھر بھی میرا یہی لہجہ ہوگا، پھر بھی میرا یہی انداز ہوگا۔ لیکن دوسروں کے حق میں محبت نہیں ہے، مزاجوں میں محبت نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو معاذ اللہ بعض لوگوں کو تو خوشی ہوتی ہے کہ فلاں آدمی مصیبت میں آیا، تکلیف نہیں ہوتی، خوشی ہوتی ہے۔ سنگیو سمجھنا ہے آپ نے میری بات کو اور غور کرنا ہے اس پر۔ حضرت سری سختی فرمانے لگے جنید بات نہیں کرنی، آ گیا تو بس ٹھیک ہے، کہنا کچھ نہیں۔ فرماتے ہیں کہ نماز اس نے بھی پڑھ لی، ہم نے بھی پڑھ لی، تو اٹھ کے قریب آیا، کہنے لگے حضور رب آپ کا بھلا کرے، آپ نے منہ دھویا تھا تو میرے رب نے میرا دل بھی دھو دیا ہے، اس نے توبہ کی توفیق دے دی ہے۔ تھوڑا سا نا، تھوڑا سا پیار، بڑی تکلیف میں ہیں لوگ، دکھوں کے بڑے بڑے عجیب رنگ ہیں۔ میرے ساتھ لوگ اپنے پریشانیاں ڈسکس کرتے رہتے ہیں، دعاؤں کے پیغام آتے ہیں، لوگوں کے دکھوں کو سن کے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر تکلیفیں بڑھ گئی، کرب کا شکار ہے اس وقت ڈھیر ساری تعداد، لیکن ہم آنسو پوچھنے کو تیار نہیں، اشک شوئی کرنے کو تیار نہیں، وقت نہیں دیتے، زیادہ سے زیادہ کو بڑی مجبوری ہو تو کسی کو چند ہزار روپے دے دیں گے، زیادہ ضرورت تو ٹائم دینے کی ہے۔ بوڑھے ماں باپ ہوں تو انہیں کپڑوں اور دوائیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو انہیں تو بچوں کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے کہ میرے پاس بیٹھے ہیں۔ پر کیا کریں، بیٹا تو سارا ٹائم موبائل کو دیتا ہے، وہ تو ساری نہیں اٹھاتا، وہ تو ڈھونڈتا پھرتا ہے کوئی جگہ ملے اور میں چھپ جاؤں۔ تھوڑی سی اگر محبت کریں، تھوڑا اگر پیار کریں، تھوڑا سا نا، پہلے تو اپنے دل کو اس طرح کا بنائیں کہ وہ پھول کی طرح ہو، اس نے خوشبو بانٹنی، پھر تھوڑا آگے بڑھ کر پیار اور اللہ کی رضا کے لیے۔ بس ایک آدھ بات میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نا اپنی بستی سے نکلا، یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، دوسری بستی میں جانے کے لیے، اپنے شہر سے، اپنی بستی سے نکلا دوسرے شہر جانے کے لیے۔ رستے میں اسے فرشتہ مل گیا انسانی شکل میں۔ اس فرشتے نے کہا کہاں جا رہے ہو بھائی؟
اس نے کہا اس بستی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، ملاقات کو جا رہا ہوں۔ کہا کوئی رشتہ داری ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کوئی پیسوں کا لین دین؟ اس نے کہا نہیں، بالکل نہیں۔ پھر کیوں جا رہے ہو؟ ہمارے آج کل یہی رشتے ہوتے ہیں نا، یہی رشتے ہوتے ہیں ہمارا۔ تو اللہ خیر کرے، مذہبی آدمی بھی سفر کر رہا ہو تو پتہ لگتا ہے 40,000 طے کر کے جا رہا ہے، اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی پروگرام اور قسم کا ہی ہے۔ آپ غور کریں گے میری بات پر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس فرشتے نے اس شخص سے پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کوئی پیسوں کا لین دین ہے، کوئی معاملہ؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، میں اس سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے میرا پیار ہے، رب کی رضا کے لیے پیار کرتا ہوں۔ سنو اور اسے یاد رکھنا، بخاری مسلم میں تقریر سمجھ کے بھول نہ جانا، محبوب کا فرمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فرشتہ کہنے لگا سن پھر، میں بھی اللہ کا فرشتہ ہوں اور پیغام لے کے آیا ہوں، جس طرح تم دونوں رب کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہو، رب تم دونوں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک تو دنیاوی کوئی تعلق نہ ہو، یعنی احسان کا بھی رشتہ نہ ہو کہ میرا کوئی احسان مانے گا، خالص اللہ کی رضا، اور پھر تھوڑا نا درد دل ہو، امت کی بھلائی کا کوئی جذبہ ہو، کوئی خیر کی بات بتانے کا شوق ہو، اپنے آپ کو سیٹ کرنے کا نہیں، کسی اور کو بھی سیٹ کرنے کو دل کرے، یعنی ہمارا دل کرے کوئی اور بندہ بھی صحت مند ہو جائے۔ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی یہ ہمارے پاس ملازم ہے، اس کے والد بھی ملازم تھے، اس کا دادا بھی میرے دادا کا ملازم تھا، تو میں کہتا ہوں کہ اب ان کی جان چھوڑ دو، اتنی دیر تمہارے ملازم رہے، مہربانی کرو انہیں کچھ اپنا بھی بنا لینے دو، ملازم در ملازم ہی رکھنا ہے، یہ کیا انداز ہوا؟ عزیزوں یاد رکھیں گے کہ درد دل کسی کے لیے شوق۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان سے قرآن سیکھو، یہ اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح میرے اوپر نازل ہوا تھا۔ بڑے خوبصورت صحابی، میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ توجہ کریں گے میری بات پر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزر رہے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک جگہ نا گانے باجے کی مجلس تھی، لوگ گانا گا رہے تھے، لوگ سن رہے تھے۔ اچانک آپ کے کانوں سے آواز ٹکرائی تو ایک نوجوان بڑی سریلی آواز میں کچھ گنگنا رہا تھا، گانا گا رہا تھا معاذ اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رک گئے، ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے گانا گانے والا؟ کہا یہ زازان نام کا ایک گویا ہے، بہت گاتا ہے، بہت لوگ سننے آتے ہیں۔ لمبی بات نہیں، بات نہ درد دل سے ایک بھی کی جائے تو وہ بس ٹکرا جاتی ہے دل سے، شرط یہ ہے کہ کرنے والا بھی تو درد دل والا ہو نا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ وہ اتنی بات، کتنی سونی آواز ہے، کتنا پیارا لہجہ ہے، کاش یہ قرآن پاک پڑھتا، تلاوت قرآن میں وقت دیتا۔ آپ نے یہ لفظ کہے اتنے سے، اس سے زیادہ نہیں، اور آپ تشریف لے گئے۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو وہ باہر نکلا، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، تو ایک سنجیدہ آدمی نے کھڑا کیا، کہنے لگا تجھے آج تیرے حق میں ایک انوکھی بات بھی بتاؤں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا جب تم گا رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی گزرے تھے۔ کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول، جلیل القدر صحابی؟ کہاں وہی، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ فرما رہے تھے کہ کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ تڑپ گیا وہ شخص، ایسے جیسے آنسو کہیں سٹاک میں تھے اور جھٹ پٹ وہ گرنے لگے، داڑھی بھیگنے لگی، تڑپنے۔ او سچ بتاؤ حضور کے اس عظیم الشان صحابی نے یہ کہا ہے؟ ہاں، کہاں ہے گھر ان کا؟ کدھر ہے؟ میرے جیسے بندے کے بارے میں، گناہوں سے نتھڑے ہوئے کے بارے میں یہ کہاں گھر ہے؟ وہ فلاں چوک میں، فلاں گلی میں، فلاں محلے میں رہتے ہیں۔ دوڑ گیا آپ کے گھر کی جانب، دروازے پہ دستک دیا، تشریف لائے، میاں کون ہو؟ کہنے لگا حضور میں وہی ہوں جس کے بارے میں آپ نے آج فرمایا تھا کہ کاش یہ قرآن پاک پڑھتا۔ پھر روتا ہوا قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا حضور میں آ گیا ہوں، توبہ بھی کرا دیں اور قرآن پاک بھی سکھا دیں۔
کچھ انداز اس طرح کا ہو نا، کچھ لہجہ پیار والا ہو، کچھ انداز. میں 2-3 لوگوں سے خصوصی گزارش کروں گا، 2-3 لوگوں سے. میری بات مکمل ہو گئی. 2-3 لوگوں سے میری اپیل ہے. ایک تو جو تھوڑی سی بھی دین کی دعوت دینے کا شوق رکھتے ہیں وہ اچھی طرح دیکھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کے جملے کچھ اس قسم کے بھی. ہم بعض اوقات تقریر کرتے ہیں نا تو بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ مطلب اس تیزی کی ضرورت نہیں تھی، اس کو بڑے سادے انداز میں بات کو کیا جا سکتا تھا. ایک تو درد کتنا ہے دائی کے دل میں بھی، استاد کے دل میں بھی، والد کے دل میں بھی، وائس کے دل میں بھی. ہم نے یہ محسوس کرنا ہے اور ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، ایک دوسرے کو گنجائش دینی ہے. ایک ایک بات دیکھ کے بدگمان نہیں ہونا. کسی وقت کوئی پریشان بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت کوئی مجبور بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت کوئی تنگ دست بھی ہو سکتا ہے، کسی وقت کوئی سخت بیمار بھی ہو سکتا ہے. لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں میں گنجائشیں پیدا کرنی، اللہ کے بندوں سے پیار کرنا ہے، رسول اللہ کی امت سے محبت کرنی ہے. اور کسی بے عمل آدمی کو دیکھ کے بھی پگڑی داڑھی کے گمان میں میری طرح کا بندہ تنقید کر کے نہ گزر جائے. حضرت باجید بستامی فرمایا کرتے تھے 1 منٹ لگتا ہے وہ گناہ گاروں کو ولی بنا لیا کرتا ہے. تو نے جلدی نہیں کرنی بات کرنے میں، تیزی نہیں دکھانی، 1 منٹ لگتا ہے. اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کو ضرور پیدا کریں. رمضان شریف قریب ہے، ابھی سے اپنے معاملات. میں دوستوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ کپڑے بھی رمضان سے پہلے سلواؤ، سارا کچھ پہلے خرید لو. روزوں میں صرف اللہ اللہ کر دیں گے، صرف قرآن پاک. ہم تو بہت ساری، ہمارا تو راشی سارا رمضان میں بڑھ جاتا ہے. پہلے تیاری، رجب اور شعبان میں روزے رکھیں. اور بالخصوص یہ مجھے ابھی بتایا یہاں بھی ادارے کا آغاز ہوا ہے کچھ مہینے پہلے. دینی اداروں کے ساتھ صرف مالی تعاون نہ کریں، اخلاقی تعاون کریں. وہاں جائیں، جا کے بیٹھیں. آپ اپنے اداروں کے، میں یہ نہیں کہتا یہاں کمزوریاں نہیں، بڑی کمزوریاں ہیں، بڑی غلطیاں ہیں، تو سارے ہی ہیں نا. ہم ہر جگہ ہی ہوتی ہیں کمیاں، تو ایک دوسرے سے ملیں گے تو دور ہو جائیں گے. بس بندہ دور سے چیزیں دیکھتا ہے نا. کوئی بندہ چھوٹا تب نظر آتا ہے جب اسے دور سے دیکھا جائے یا غرور سے دیکھا جائے. قریب جا کے چیزوں کو دیکھیں اور محبت کے ساتھ دیکھیں تو چیزیں اچھی بھی معلوم ہوگی آپ کو. مجھ سے ایک دوست نے پوچھا تھا اور بڑے تنقیدی نقطہ نظر میں، کیا کر رہے ہیں مولوی، کیا خدمات ہے مولویوں کی؟ تو میں نے انہیں مسکرا کے کہا، میں نے کہا آپ ناراض کسی اور سے ہیں اور آپ تلخی مولویوں پہ کر رہے ہیں. میں نے کہا خدا کے بندو، آپ کا نہیں ہمیں پتا، لیکن میں وثوق سے بتاتا ہوں کہ سرکاری اداروں میں بہت ساری سیٹیں ابھی خالی ہیں، وہاں شخص کوئی نہیں. اور مولویوں کو آپ بالکل سپورٹ نہیں کرتی حکومتیں، لیکن آج بھی مدارس کی خدمات یہ ہیں کہ رمضان میں مسجدیں تھوڑی ہوتی ہیں، حافظ زیادہ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ مسجد رہ گئی ہے، قرآن پاک سنانے والا کوئی نہیں ملا. یہ ہوتا ہے کہ حافظ صاحب رہ گئے، انہیں مسجد کوئی نہیں ملی. تو یہ خدمات ہیں تو کام ہو رہا ہے نا. تو اگر آپ تھوڑا سا بھی آگے بڑھیں گے نا. میرے دانت میں درد ہو گیا، ڈاکٹر کی دکان پہ گیا تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے ساتھ ایک شخص کہنے لگا اب بڑا لوٹتا ہے ڈاکٹر. مسجد میں ہنسنا نہیں نا اونچا، بڑا لوٹتا ہے. میں نے کہا جی کیا مسئلہ؟ بڑی فیس لیتا ہے، دیکھو اتنے لوگ ہیں، بیٹھو گنو ذرا، اگر ہزار بھی لے تو کتنے پیسے بنتے. میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ دکان بند کر دے، ہزار نہ لے، تو پھر آپ کی دانت کے درد کا اور میری درد کا کیا بنے گا؟ اس وقت جو درد ہو رہی ہے نا لوگوں کو، ان کا دل ہے یہ 3 لینے پر یہ درد ٹھیک ہو کسی طریقے سے. تو میرے بھائی جلدی نہ کریں. ہر شخص کی، یعنی یہ ساری محفل سج گئی، مولانا آ گئے، لیکن اگر یہ مائک والا مائک ہی نہ چلائے تو کام چلتا ہے؟ پیار کریں نا، لوگوں کی ضرورت کو محسوس کریں. ہم ایک دوسرے سے مل کر چلتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی حاجت ہے، لیکن ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کرنے کو تیار نہیں ہیں. محبت کا لہجہ اختیار کریں گے تو بڑی ساری برکات ملیں گی. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے جو میں کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے. جہاں ہم بھول گئے اللہ ہم سے درگزر فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما،
مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کو وسعت رزق عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں اپنی چھت عطا فرما، جو بے آسرا ہیں ان کی مدد فرما۔ اللہ اس ادارے کو، اس مسجد کو ترقیاں عطا فرما، سجدوں کے نور سے اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما۔ جن احباب نے، جن ہمارے دوستوں نے، بھائیوں نے یہ اہتمام کیا، کوشش کی، انہیں بہترین صلہ عطا فرما، دین دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ ہمارے عزیز ہیں، ان کے والدین علیل ہیں، انہیں شفا عطا فرما، اور بھی جس بھائی کے دل میں کوئی دعا ہے مالک اپنے فضل سے وہ پوری فرما۔ اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما، برما کے مجبور ہوں، کشمیر کے فلسطین ہوں، کشمیر اور فلسطین کے مظلوم ہوں، ان سب پر اپنا فضل فرما، آزادی کی دولت اور نعمت عطا فرما۔ اے کائنات کے مالک، دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری غلطیاں معاف فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، قیامت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔